شروع کرتے ہیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد آل محمد. خوب، ہم امتثال اضطراری کے بعد اس کے مجزی ہونے پہ دلائل دے رہے تھے. تو تیسری دلیل کے حوالے سے عبارت ہم نے پڑھ لی تھی اور اس کی وضاحت رہ گئی تھی. انشاءاللہ اس کو ہم واضح کرتے ہیں اور اس کے بعد چوتھی دلیل کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، مختصر ہے، میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں. اذا كنا قد شككنا في وجوب الاداء والقضاء والمفروض ان وجوبهما لم ننفه بإطلاق ونحوه فإن هذا شك في أصل التكليف وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما. فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء أو أداء، والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب. خوب، یہ عبارت ہے. آتے ہیں گزشتہ سبق کے خلاصے کی طرف. ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا کہ اجزاء کا جو حکم ہے وہ فقہی طور پر شہرت کا حامل ہے، بلکہ اجماع ہے. کہاں پہ اجزاء ہے؟ جہاں پر ایک شخص آیا عباس رضا کیا کرتا ہے، امر اضطراری کو بجا لاتا ہے، پھر امر اضطراری تکلیف اس کے جو حالت اضطرار ہے وہ برطرف ہو جاتی ہے. اب اس صورت میں فقہا نے کہا ہے کہ اس کے اوپر قضا یا اعادہ لازم نہیں ہے. قضا یا اعادہ لازم نہیں ہے. تو جب اعادہ لازم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی مجزی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس اجزاء کا جو ان کے حکم کے بارے میں کہ اس کی کیا دلائل ہیں، کیا وجوہات ہیں. 4 وجہیں. پہلی وجہ ہم نے بتائی تھی کہ کیا وجہ بتائی؟ تخفیف یعنی رعایت، یعنی معیار تشریع امر اضطراری و ملا کے تشریع سہولت ہے، آسانی ہے. مکلف کو آسانی فراہم کرنا ہے، اس کے مشکلات سے اس کی جان چھڑانا ہے. جب یہ معیار ہے تو اب اگر اس کو دوبارہ مکلف کیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ نقض غرض لازم آئے گی. نقض غرض لازم آتی ہے. لہٰذا غرض اگر یہ ہے، فلسفہ اگر یہ ہے، علت یہ ہے یا حکمت یہ ہے تو یہ اس حکمت کے منافی ہے. جب یہ حکمت کے منافی ہے تو پھر ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ایک چیز کی حکمت میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تخفیف ہے. اب اس کو جب ڈبل تکلیف کریں گے، ڈبل چیزوں کے اوپر مکلف کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اگرچہ یہ قابل اشکال ہے، یہ والی جو وجہ ہے یہ لیکن یہاں پہ ہم ان کے اشکالات کو بیان نہیں کرتے تاکہ ذہن مشوش نہ ہو. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ آغا باقر اضطراری تکالیف میں جو اوامر ہیں نا، ان کا اطلاق، اس اطلاق کے لفظ پر عنایت فرمائیے. ان کا اطلاق، نہ کہ خود اوامر. خود اوامر کی جو دلالت ہے اضطراری اوامر کی وہ اپنے محتوا کے اوپر ہے. مثلا فتیمموا صعیدا طیبا، اس کا محتوا کیا ہے؟ تم تیمم کرو ایک پاکیزہ زمین پر. صحیح ہے، یہ محتوا ہے اس کا. پاکیزہ زمین پر تیمم کرو، یہ اس کا کیا ہے؟ محتوا ہے. وجہ الارض یا تراب یا مٹی یا زمین. میں نے زمین ترجمہ کیا ہے. اس کا جو میں نے پہلے بھی اس پہ تھوڑا دیکھا تھا، یعنی سعید ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مٹی سے نکلتی ہے. ہاں، جو اوپر اسی جنس سے ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے ریت ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے کنگل ہو، جو بھی نہیں.
پتھر کے اوپر خاک کا ہونا ضروری نہیں، جس نے کہا خود پتھر کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سعید صرف خاک ہے تو پھر وہ جس چیز کے اوپر بھی خاک نہیں ہوگی وہ پھر نہیں مانیں گے، لیکن جو کہتے ہیں سعید سے مراد وجہ الارض ہے، وجہ الارض یعنی زمین کا چہرہ، زمین کے اوپر جو کچھ بھی زمین کا چہرہ ہے، اس میں پہاڑ آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ خشکی، ہاں ریت آ جاتی ہے، خشکی کے تمام جو وجوہات ہیں، چاہے خاک ہے، چاہے ریت ہے، چاہے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، یہ سنگلاخ زمین ہے، مٹیالی زمین ہے، ساری کی ساری زمینیں اس میں شامل آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ سبزے والی زمین بھی شامل ہے، جس کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ تو تمام زمین کی جو وجہ الارض ہیں، زمین کے اوپر آپ ہاتھ ماریں گے، اور سبزے والی جگہ پہ بہرحال چونکہ مانے نہ ہونی چاہیے نا، وہ اب سبزہ اگر اتنا زیادہ ہے کہ درخت آپ یعنی کہ گویا کہ گھاس کے اوپر کر رہے ہیں تو گھاس کے اوپر تو نہیں ہوتا تیمم زمین پر ہی ہوگا، لیکن میں زمین کی بات کر رہا ہوں کہ زمین چاہے جس خصوصیت کی حامل ہو، چاہے اس کے اوپر جو ہے وہ سبزہ ہو، سبزے والی ہو، چاہے چٹیل میدان ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کو جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عرب کے ہاں اکثر زمین کا اطلاق ہے وہ چٹیل میدانوں پہ ہی ہوتا تھا اس زمانے کے حساب سے، تو ہو سکتا ہے اس کا تبادر بھی اس طرف جائے، یعنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، چونکہ مثلا عمار والی ایک روایت ہے جو تیمم کے بارے میں ہے کہ وہ مثلا ایسے اس میں کیا کر رہے تھے، عمار جو ہے وہ اپنے آپ کو زمین میں گویا کہ خاکی کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمار یہ کیا کر رہے ہو، کہا تیمم کر رہا ہوں، کہا ضروری نہیں اس طرح سے تیمم کرو، بس کافی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ زمین پہ مارو اور یہاں پہ لگا دو۔ یہ روایت مشہور ہے عمار کی، روایت عمار تیمم کے باب میں جب آپ فقہ تفصیلی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ زیر بحث آتی ہے۔ گیلی مٹی پہ احوت میرے خیال میں احتیاط کرتے ہیں فقہا، دقیق یاد نہیں ہے، لیکن احوت احتیاط یہ ہے کہ گیلی مٹی پہ نہ کیا جائے، ظاہراً کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، معنی نہیں ہے اس میں، پانی شامل ہوگا، ہاں لیکن معنی تو نہیں ہے نا، پانی شامل ہونے سے معنی ایجاد نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور باب سے۔ تو بہرحال یہ اس اطلاق کے لفظ پہ جو ہے وہ توجہ کیجیے گا کہ اضطراری تکالیف میں اوامر کا اطلاق، یہ دوسری وجہ ہے، خود اوامر وجہ نہیں ہے، فتیمموا خود وجہ نہیں ہے، اس کا اطلاق وجہ ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اطلاق کی دلالت عقلی ہوتی ہے، اطلاق کی دلالت عقلی ہوتی ہے، عموم کی دلالت کیا ہوتی ہے، لفظی ہوتی ہے۔ آئے عباس اس کا فرق آپ بتائیں، اطلاق اور عموم میں فرق، اطلاق کی ایک مثال دیں، ایک عموم کی مثال دیں۔ میں نے لکھی ہوئی اپنی طرف سے، اپنی طرف سے صدری علم سے استفادہ کریں نا، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے واضح کر دینا دونوں کو، تو وہ تو آپ واضح کریں گے نا، آپ نے وہ تو مثال، ہاں وہ خود واضح کریں گے، یہ کہہ رہا ہوں وہ تو مثال ہے، طلاق کسے کہتے ہیں اور عموم پہلے یہ کہہ ہاں آپ نے مباحث الفاظ پڑھی ہیں نا، اس میں ایک عموم کی بحث ہوتی ہے، ایک اطلاق کی بحث ہوتی ہے۔ عمومات میں جو ہے وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کے اندر ایک حکم کل افراد پر لگتا ہے، اطلاقات میں بھی ایسا ہی ہے لیکن نتیجہ غیر مستقیم ہوتا ہے۔ اب آپ مثال دیں گے، عموم میں لفظ عام ہوتا ہے، جیسے جمع کا لفظ ہے، ہاں اب آپ مثال دیں۔ اطلاق کی مثال تو یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے نا، ہاں اطلاق تو بہت ساری ہیں، ہاں یہ ہوگی، تو مثلا عموم کی مثال ہم یوں دے دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چلتا ہے، ہر انسان چلتا ہے، ہاں ہر انسان، ہر انسان جب آپ ہر کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں تو وہ عموم ہو جاتا ہے، یا آپ جمع، یہ ہے فقط مثلا ہم آپ کو کہیں کہ آقا طلاب میں شیعہ تقسیم کر دیں، تو یہ بھی عموم میں آ جائے، عموم ہے، یعنی اکرم العلماء یہ عموم ہے، کیونکہ علماء کا لفظ جمع ہے اور وہ عموم علماء کو شامل ہے، لفظ میں دلالت۔ اطلاق میں ایسا نہیں ہوتا، اطلاق میں جو دلالت ہوتی ہے وہ عدم القید سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ نے اس لفظ کو مطلق رکھ دیا ہے
اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی، مثلاً اکرم عالمن، آپ عالم کا اکرام کریں، تو یہاں پہ بھی اکرم اور علماء جیسے ہم نے مثال دی، اس میں بھی تو مطلق ہے نا، کوئی قید تو ذکر نہیں ہوئی، قید ذکر نہیں ہوئی، یہ بھی مطلق کی مثال ہوگی۔ نہیں، فرق یہ ہوتا ہے، دیکھیں فرق ہے، ہاں وہی آپ کا سوال اچھا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں لفظ کے اندر شان پائی جائے کہ تعمیم دے سکیں، خود لفظ کے اندر شان پائی جائے، کل ہے، اجمعون ہے، یا لفظ جمع ہے جس کی دلالت تین پر لفظ یہ متیقن ہے، تو اب یہاں پہ جو الفاظ کی جو قدر متیقن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عمومات میں شامل ہیں، یعنی الفاظ کے اندر جو دلالت یقینی طور پر اس کے الفاظ کے اندر موجود ہے وہ ساری کی ساری کس میں شامل ہے؟ عموم میں شامل ہے۔ مثلا عموم علماء، کل علماء، کل الناس، کل انسان، جب اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو یہ سارے عمومات ہیں، صحیح ہے۔ لیکن اطلاق کیا ہوتا ہے؟ اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ایک لفظ کی دلالت جنس کے اوپر ہوتی ہے یا نوع کے اوپر ہوتی ہے، اور آپ اس نوع کی افراد کا جو کے اوپر جو افراد ہیں ان کو آپ خود متعین کرتے ہیں۔ یہی جو ابھی سعیدن طیبہ ہے، سعیدن طیبہ ایک نوع ہے، آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ سعیدن طیبہ اطلاق رکھتا ہے، یعنی نجس مٹی پہ نہیں ہوگی، ہاں یہ نجس کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ اطلاق کے اعتبار سے شامل ہے، اطلاق کے اعتبار سے شامل ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، آپ خود اس میں خود دلالتیں ڈھونڈتے ہیں، خود دلالتیں ڈھونڈتے ہیں، اطلاق میں ڈھونڈی جاتی ہیں، لفظ میں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بھی یہی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جو ہمارے اجزاء کی بحث ہے، اس میں اجزاء کا لفظ نہیں ہے، آپ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ کہتے ہیں اطلاق حکم سے، یعنی حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب ہم اس حکم کی کل جو ہے وہ سیاق کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں شارع یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جب بھی آپ کی حالت اضطرار ہو، آپ کا جو وظیفہ اور فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تیمم کریں، آپ کا فریضہ مشخص ہو گیا۔ اب ہم اطلاق کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہتے ہیں مقدمات حکمت سے۔ مقدمات حکمت سارے عقلی ہوتے ہیں۔ کون سے مقدمات حکمت؟ ایک مقدمہ یہ ہے کہ مولا در مقام بیان ہے، شارع در مقام بیان ہے، اس نے بیان کیا ایک حکم کو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم لوگوں کا فریضہ تیمم ہے، بس مقام بیان میں ہے۔ دوسرا، مقام بیان میں ہے تو کوئی قرینہ لگائے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ حکم محدود ہے یا یہ حکم مقید ہے کسی قید کے ساتھ۔ اب اگر اس نے کوئی ایسی قرینہ نہیں لگایا کہ جو وہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی قید لگا سکتا ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں محرز ہونی چاہیے کہ قید لگا سکتا ہے اور اس نے قید نہیں لگائی، تو اس عدم القید سے، یعنی اس نے یہ مقید نہیں کیا کہ جب آپ کا عذر برطرف ہو جائے تو آپ دوبارہ وضو کریں، اب جب یہ قید نہیں لگائی تو ہم اطلاق سے سمجھیں گے کہ یہاں پہ مجزی ہے، یعنی دوبارہ اعادہ ضروری اطلاق سے۔ اس اطلاق کے لفظ کے اوپر دقت فرمائیں خواہشاً، بس لفظ خود لفظ سے سمجھ میں نہیں آتا، اطلاق لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، خود الفاظ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ وضوء جبیرہ میں بھی اجزاء کا کوئی لفظ موجود نہیں ہوگا، بلکہ وضوء جبیرہ اس اطلاق سے سمجھ میں آئے گا جو ان روایات کے اندر ہے جو وضوء جبیرہ کو پیشنہاد کرتی ہیں، جو وضوء جبیرہ کو تجویز کرتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ قضاء ایک حکم ہے جس کا موضوع فوت الفریضہ ہے، فوت الفریضہ غیر توثیق، اقض ما فات کما فات، اس طرف نظر رکھیں تاکہ آپ کے اذہان مبارکہ جو ہے وہ سبق کی طرف رہیں۔ میں یہاں پہ رکھ دوں تھوڑا سا، اب شاید نظر آئے۔ تو اقض ما فات کما فات، صحیح ہے، ایک مشہور روایت ہے ظاہر کہ ما فوت کو، جو چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کریں، کما فات جیسے قضا ہوئی ہے، جیسے قضا ہوئی ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ مثلا آپ نے جب قضا کی ہے تو قصر ہے تو ویسے ہی آپ نے قصر پڑھنی ہے ادان،
اگر ادا کے وقت آپ نے جو ہے وہ پوری تھی تو آپ نے یہاں پہ بھی پوری پڑھنی. تو یہ ہے اس کا مفہوم. لیکن استفادہ اس سے کیسے ہوگا دلیل کے طور پہ؟ دلیل کے طور پہ استفادہ یہ ہے کہ قضا ایک حکم ہے، اقضے قضا کرو، جس طرح صلی. ایک سوال ہے، جی. لیکن ہے اس سے مربوط. ابھی مثلاً آپ نے کہا ہے کہ جو چیز جیسے فوت ہوئے ویسے ادا کی جائے. مثلاً جیسے قضا کسر میں ہوئی تھی تو اب قضا بھی جو ادا کر رہے ہیں اسے بھی کسر والی کریں. صحیح. جیسے ہم نماز استجاری پڑھتے ہیں تو نماز تو مستورات کی ہوتی ہے، احکام بھی تو پھر وہ قضا نہیں ہے نا، وہ تو آپ ایک نیابت کر رہے ہیں. نیابت کے اپنے احکام ہوتے ہیں خاص، وہ تو آپ نائب ہو گئے. ہاں وہ اس حالت کی طرف ناظر ہی نہیں ہے نا، اس حالت کی طرف ناظر نہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی حالت قصری تھی تو آپ کو قصر پڑھنی ہے، اسی کی طرف سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو پوری نہیں پڑھ سکتے. وہ تو آپ ایسے ہی ایک وہ مٹا لگاتے ہیں بقول معروف، اس میں تو کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی. اچھا تو یہ جو ہے نا وہ تو ایک اصلاً خارج، وہ نیابت کی مباحث ہیں، وہ علیحدہ ہیں. نیابت میں کچھ چیزیں اس کی ہوتی ہیں، کچھ آپ کی ہوتی ہیں. یعنی آپ کے احکام اس پر مثلاً لاگو نہیں ہوتے، منوب عنہ پر لاگو نہیں ہوتے. ہاں نیابت کرنی ہے. لیکن حالات میں ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، یعنی وہ جو کمافات ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس نے کس حالت میں ادا کی ہے، قضا کی ہے. سوری. تو اپنے اس کی طرف آئیں. قضا ایک حکم ہے جس کا موضوع فوت الفریضہ ہے. قضا ایک حکم ہے، یعنی جب آپ نے کہا کہ قضا کرو تو یہ ایک حکم ہے. جس طرح صلی ایک حکم ہے، صم ایک حکم ہے. صحیح ہے. تو صم کا موضوع کیا ہے؟ مثلا شہر رمضان، آپ نے شہر رمضان میں روزہ رکھنا ہے. موضوع جو ہے وہ موضوع صوم شہر رمضان ہے. موضوع صلاۃ مثلا کیا ہے؟ وہ آپ مکلف ہے کہ جس کے اوپر نماز واجب ہے. صحیح ہے. تو قضا کا بھی موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ فوت الفریضہ. فوت الفریضہ، جب فریضہ فوت ہو گیا تو قضا آئے گی، اگر یہ نہ فوت نہ ہوا تو قضا نہیں آئے گی. اب جب کہ ایک شخص کے اوپر تکلیف اضطراری پورے ٹائم تک باقی رہی تو کیا اس سے کوئی فریضہ فوت ہوا یا نہیں ہوا؟ جب پورے کا پورا وقت ہی اس کا تکلیف اس کی کیا تھی؟ تکلیف ثانوی، تکلیف اضطراری یعنی تیمم یعنی وضوء جبیرہ، تو کیا اس سے کوئی تکلیف فوت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. اس لیے کہ پورے کے پورے وقت میں اس کی جو تکلیف تھی وہ یہی تھی اور اس نے انجام دے دی ہے. اس نے وضوء جبیرہ کیا ہے اور نماز پڑھی ہے، اس نے تیمم کیا ہے اور نماز پڑھی ہے، لہٰذا فوت ہی صدق نہیں کرتا کہ قضا صدق کرے. یہ استدلال ہے. اچھا ادا کی صورت میں کہتے ہیں ادا کی صورت میں کیا ہوگا؟ ادا کا موضوع تو فوت الفریضہ نہیں ہے. اگر وقت کے اندر ہی عذر زائل ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وہاں پہ ان کی تبیین یہ ہے کہ شریعت نے، شارع نے کیا کیا ہے؟ ایک چھوٹ دی ہے. یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا کہ اعادہ فی الوقت بھی صرف بیدار کی صورت میں متصور ہے. اعادہ فی الوقت صرف اس صورت میں متصور ہے کہ جب شارع کہتا ہے کہ تم بیدار کر سکتے ہو، مبادرت کر سکتے ہو، جلدی پڑھ سکتے ہو. بس یہ جلدی پڑھنے کی اجازت دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شارع چشم پوشی کر رہا ہے اس مصلحت سے کہ جو مصلحت کاملہ ہے. مصلحت ناقصہ کو کافی سمجھ رہا ہے. اگر اس کے مد نظر یہ ہوتا کہ مصلحت کاملہ کو اچیو کریں، حاصل کریں، تو شارع کیا کہتا ہے؟ آپ منتظر رہیں. آپ کیا کریں؟ منتظر رہیں. یہی بیدار کی اجازت دینا ناقص مصلحت پر چشم پوشی کرنا ہے، ناقص مصلحت کے اوپر اکتفا کرنے کے مترادف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل کا حصول فرض نہیں ہے، ورنہ شارع انتظار کو لازمی ٹھہراتا. اسی سے نتیجہ ملتا ہے کہ پس اعادہ لازم نہیں ہے، کیونکہ شارع نے ناقص کو کامل کے برابر سمجھا ہے، ناقص کو کامل کے برابر سمجھا ہے. یہ ہو گئی تیسری
دلیل۔ اور آخری دلیل کیا ہے کہ یہ جب آپ کو اطلاق وغیرہ سے سمجھ نہ آیا کہ اعادہ لازم ہے یا نہیں ہے تو آپ کو شک ہوگا کہ آیا میں نے جب تکلیف اضطراری انجام دے دی ہے، تکلیف اضطراری انجام دے دی ہے، تو کیا اس کے بعد اعادہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ شک فی اصل تکلیف ہے۔ شک فی کس میں؟ فی اصل تکلیف۔ شک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شک بتائیے فی مکلف بہ ہوتا ہے، ایک شک فی اصل تکلیف ہوتا ہے۔ جو شک فی اصل تکلیف ہو اس کا وہ براءت کا مورد ہے، جو شک مکلف بہ میں ہو وہ احتیاط کا مورد ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کو یقین ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، لیکن اب مجھے شک ہے کہ یہ جو نماز میرے اوپر واجب ہے یہ میں نے اس طرف پڑھنی ہے یا اس طرف پڑھنی ہے، اس لیے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف۔ اس کو کہتے ہیں شک فی المکلف بہ۔ مکلف بہ آپ کا مشکوک ہے، شک فی اصل تکلیف نہ دارید، اصل تکلیف۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ مکلف بہ میں سے جب آپ ایک فرد کو انجام دے دیں گے، دوسرے فرد کے بارے میں آپ کا شک جو ہے وہ شک بدوی ہو جائے گا، وہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے، صحیح ہے، وہ علیحدہ بحث ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہے یا یہاں ہے، آپ نے جب یہاں انجام دے دیا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو دوسری والے میں جو شک ہے وہ شک بدوی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں وہاں پہ انحلال، یعنی شک جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، دو چیزوں میں بدل جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ امتثال میں، ایک امتثال کی وجہ سے جو دوسرا مصداق ہے وہ شک بدوی میں۔ وہاں پہ پھر بحث آتی ہے کہ اس صورت میں آیا موافقت یقینی فرض ہے، صحیح ہے، امتثال یقینی فرض ہے یا وہی کافی ہے، صحیح ہے۔ آپ کے لیے وہاں پہ ایک بحث ہے علم اجمالی کی صورت میں کہ علم اجمالی میں وہ امتثال یقینی فرض ہے یا نہیں ہے، وہ بحث فی الحال نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں، یہاں پہ جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ شک دو قسم کا ہے، ایک شک فی اصل تکلیف ہے، ایک شک فی المکلف بہ ہے۔ جہاں شک مکلف بہ میں ہو وہ احتیاط کا مورد ہے، اور جہاں پہ اصل تکلیف میں شک ہو، اصل تکلیف میں شک مثلا کیسے ہو سکتا ہے، مثلا آپ کو شک ہے کہ میرے اوپر یہاں پہ نماز مثلا آیات واجب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اصل تکلیف میں شک ہے، صحیح ہے، اصل تکلیف میں شک ہے۔ یا مثلا شک ہے کہ میرے اوپر فرض کریں یہی مورد کہ جب آپ نے امر اضطراری کو انجام دے دیا تو آیا میرے اوپر قضا واجب ہے یا قضا واجب نہیں ہے، تو اس نے ایک امر کو انجام دے دیا ہے، دوسرے کے بارے میں اس کو شک ہو گیا ہے کہ اب جب کہ میری حالت رفع تکلیف ہو گئی ہے، میرے حالت بدل گئی ہے اور میرا اضطرار ختم ہو گیا ہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے، تو یہاں پہ اصل تکلیف مشکوک ہے۔ جب اصل تکلیف مشکوک ہے تو رفع عن امتی ما لا یعلمون کے نتیجے میں اصل کیا جاری کریں گے آقا؟ براءت جاری کریں گے، یعنی آپ کے اوپر اور کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ براءت کا مورد ہے۔ چلتے ہیں متن کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ کہاں سے پڑھنا تھا؟ ہاں اذا کننا سے، جی۔ تیسرا مورد، ان القضاء بالخصوص، ان تیسرے کی وہ رہ گئی تھی، تطبیق نہیں ہوئی تھی۔ ان القضاء بالخصوص انما یجب فیما اذا صدق الفوت، قضاء بالخصوص یعنی بطور خاص فقط وہاں واجب ہوتی ہے کہ جب فوت صدق کرے، صحیح ہے، اقض ما فات، قضا تب واجب ہوتی ہے جب فوت صدق کرے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقال، اور کہنا ممکن ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ إِنَّهُ لَا يَصْدُقُ الْفَوْتُ فِي الْمَقَامِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يُفْرَضُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ مُسْتَمِرَّةً فِي جَمِيعِ وَقْتِ الْأَدَاءِ۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو اصلاً فوت ہی صدق نہیں کرتا،
ما نحن فی میں مقام سے مراد ما نحن فی ہے، یعنی جہاں پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ یہاں پہ فوت صدق نہیں کرتا، کس لیے؟ کیونکہ قضا فقط وہاں پہ فرض ہوتی ہے کہ جہاں پہ لأن القضاء انما یفرض، وہاں پہ فرض ہوتی ہے کہ جب ضرورت مستمر ہو فی جمیع، ہاں قضا کا فرض وہاں پہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے دو فرض بنائے ہیں، ایک ادا اور ایک قضا والا۔ کہتے ہیں قضا کا جو فرض ہے، یہاں پہ یفرضو کا مطلب فرض لینا ہے، یعنی سپوز کرنا، انگلش میں سپوز، یعنی قضا کو آپ کہاں پہ فرض کریں گے؟ کہتے ہیں قضا کو آپ اس صورت میں فرض کر سکتے ہیں کہ جب ضرورت سے کیا مراد ہے؟ آگے توثیق، ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم اس کو جو نا ادا کریں۔ قضا تب سپوز ہو سکتی ہے، تب متصور ہے جب ضرورت مستمر ہو۔ ضرورت سے کیا مراد ہے؟ آئے باقر، یعنی لازم ضرورت یعنی وہ حالت ثانوی، حالت اضطرار، ضرورت سے مراد حالت ثانوی، یعنی وہ جو حالت اضطرار ہے وہ مستمر رہے کب تک؟ فی جمیع وقت الادا، تب ہی قضا کا تصور ہوگا نا، جب آپ کی وہ حالت اضطرار پورے وقت ادا پر مستوعب ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی، تب جا کے آپ یہ فرض کریں گے کہ بھائی قضا واجب ہے۔ چونکہ اگر یہ والی حالت متصور نہ ہو تو پھر قضا کی بحث نہیں ہوگی، اعادے کی بحث ہوگی، صحیح ہے نا؟ تو کہتے ہیں قضا کی بحث تب آئے گی جب ضرورت مستمر ہو پورے وقت ادا میں، ضرورت باقی رہے، وہ حالت اضطرار باقی رہے پورے وقت ادا میں، تب جو ہے وہ قضا کی بحث متصور ہے۔ جب یوں ہے تو پھر اس صورت میں تو ضرورت ہے، اس صورت میں اضطرار ہے، وعلی ھذا التقدیر لا امر بالکامل فی الوقت، اس صورت میں تو کامل کا حکم ہی موجود نہیں ہے وقت کے اندر کامل کا حکم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حکم تو معلق ہو چکا ہے نا۔ ہم نے کہا احکام ہوتے ہیں معلقہ و منجزہ، احکام معلق ہوتے ہیں اور منجز ہوتے ہیں۔ منجز کب ہوتے ہیں؟ جب اس کے اندر شرائط فعلیت آتی ہیں۔ ایک شرط فعلیت استطاعت ہے، اب ایک شخص کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ حکم اس کے لیے منجز نہیں ہوگا، لہٰذا اس یہاں پہ لا امر بالکامل، یعنی وہ امر منجز ہوتا ہی نہیں ہے کامل کا فی الوقت، جب وقت موجود ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت مستمر ہے، وہ حالت اضطرار میں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ، جب امر موجود نہیں ہے، فَقَدْ يُقَال، تو یہ کہا جائے گا کہ إِنَّهُ لَا يَصْدُقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَوْتُ الْفَرِيضَةِ، وہاں پہ اس کی نسبت سے فوت الفریضہ ہی صدق نہیں کرتا، صحیح ہے، فوت الفریضہ ہی صدق نہیں کرتا، اذ لا فریضۃ، اس لیے کہ امر ہی نہیں ہے، جب امر نہیں ہے تو فریضہ ہی نہیں ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو جو اس کا فرض تھا اس نے ادا کر دیا ہے، اور جو اس نے ادا نہیں کیا اس کا فرض ہی نہیں تھا۔ احسنتم، یہ تو ہو گیا قضا کی شکل میں۔ وَأَمَّا الْأَدَا، اب آتے ہیں ادا کی طرف، فرماتے ہیں فَإِنَّمَا، ادا صرف اور صرف یفرض، فرض ہو سکتی ہے وہاں، فیما، اس صورت میں، یجوز البدار بہ، جہاں پہ آپ کہیں کہ بدار جائز ہے، صحیح ہے، بدار بالادا، بہی کا مرجع کیا ہے؟ بالادا، یعنی مبادرت ورزیدن بادا، یعنی ادا کے لیے جلدی کرنا، تو ادا کے لیے جلدی کرنا جہاں پہ جائز ہو وہاں پہ یہ ادا کا فرض ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے گھنٹے میں وضو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، اب یہاں پہ دوسرے تیسرے گھنٹے کے بعد عذر زائل ہو گیا ہے، تو یہاں پہ اداءً آپ نے دوبارہ اعادہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس صورت میں متصور ہے جب آپ مبادرت کو جائز قرار دیں، یعنی پہلے گھنٹے میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیں گے تب ہی ادا متصور ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے کہ آخری منٹوں تک انتظار کریں تو پھر تو اصلاً یہ والا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ درست ہو گیا؟ تائنجہ درست شد؟ وَقَدْ ابْتَدَرَ الْمُكَلَّفِ، اب کیا ہوا جب آپ نے بدار کو جائز قرار دے دیا، وقد، اور مکلف نے بھی یہ کام کر ڈالا، مکلف نے بھی یہ کام کر ڈالا، اور ابتدرا، مکلف نے ابتدار کیا، مبادرت کی، جلدی کی، حسب الفرض، فرض کے مطابق، الا،
फ़िअल नाक़िस फ़िल अज़मिनतिल ऊला मिनल वक्त, उसने क्या किया कि उस नाक़िस फ़ेल को अंजाम दे दिया, हाँ उस नाक़िस को अंजाम दिया फ़िल अज़मिनतिल ऊला मिनल वक्त, वक्त में से पहले टाइम पीरियड में, अज़मिनतिल ऊला यानी पहले टाइम पीरियड में, पहले घंटे में उसने नमाज़ पढ़ ली। सुम्मा फिर क्या हुआ, ज़ालतिज़ ज़रूरा, ज़रूरत ज़ायल हो गई, क़ब्ल इंतहाइल वक्त, वक्त अभी तमाम नहीं हुआ, ज़रूरत ज़ायल हो गई। तो इस सूरत में आप अदा को फ़र्ज़ कर सकते हैं। कहते हैं इस सूरत में आप फ़र्ज़ कर लें, लेकिन हुक्मन आपके लिए मसला है, हुक्मन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अदा को वाजिब करें। क्यों? कहते हैं वनफ्सुर रुख़सत फ़िल बिदार, कहते हैं इस वजह से कि जब शारे ने रुख़सत दे दी है बिदार में, ख़ुद ये रुख़सत देना, नफ्सुर रुख़सत का माना क्या हुआ, खुद रुख़सत देना, नफ्सुर रुख़सत यानी खुद, हाँ खुद ये छूट देना, नफ्स का माना होता है खुद, रुख़सत यानी छूट, खुद ये काम करना, रुख़सत देना, छूट देना, फ़िल बिदार, बिदार के लिए कि आप जल्दी कर सकते हो। लव सबतत, जब ये साबित हो जाती है, लव सबतत यानी बरफ़र्ज़ यहीं के साबित हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हो सकता है कि बहुत से फ़ुक़हा इसको जायज़ करार न दें। कहते हैं अगर ये रुख़सत साबित हो जाती है उन फ़ुक़हा की नज़र में कि जो इनको जायज़ करार देते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे शारे ने कहा है, तो कहते हैं तुशीरो, ख़ुद ये रुख़सत तुशीरो इशारा करती है, इला इस बात की तरफ कि मुसामहत शारिअ फ़ी तहसील कामिल इंद तमक्कुन, कि शारे ने चश्मपोशी की है इस चीज़ से कि तुम क्या कर सकते हो, तहसील कामिल करो, तुम्हारे ऊपर तहसील कामिल ज़रूरी है, इंद तमक्कुन जब तुम्हारे ऊपर मुकनत आ जाती है। ये ख़ुद इस बात की दलील है कि शारे ने मुसामहत की है, चश्मपोशी की है, इसलिए कि अगर ये चश्मपोशी न करता, व इल्ला अगर ये चश्मपोशी शारे न करता और उसके लिए मतलूब होता कि तुम कामिल ही पढ़ो, तो क्या करता, लफ़रज़ा अलैहिल इंतज़ार, इंतज़ार को वाजिब करार देता, फ़र्ज़ करार देता इंतज़ार को। अलैहि, अलैहि का मर्जे क्या है, अलल, हाँ अलैहि, अलैहि का माना तुम्हारा, अलल मुकल्लफ, अहसन, मुकल्लफ के ऊपर इंतज़ार को वाजिब करार देता, तहसीलन लिल कामिल, कामिल के हुसूल के लिए। तहसीलन मफ़ऊले अब्बास, तहसीलन क्यों मंसूब है, मफ़ऊले मफ़ऊले ला है जिसमें गायत बयान होती है, जिसमें गायत का बयान होता है। अच्छा आखिरी मौरद, इज़ा कुन्ना क़द शककना फ़ी वुजूबिल अदाए वल क़ज़ा, आखिरी चौथी दलील यह है कि जब हमें शक हो जाता है कि अदा या क़ज़ा वाजिब है, अदा कब होगी, जब बिदार को जायज़ करार दें, क़ज़ा कब होगी, जब बिदार को जायज़ करार नहीं देंगे। तो कहते हैं कि जब हमें शक हो जाए कि अदा या क़ज़ा अन इआदा वाजिब है या नहीं है, वल मफ़रूज़ और फ़र्ज़ ये है कि अन्ना वजूबहुमा, इनका वजूब लम ननफ़ी, हम इसकी नफ़ी नहीं कर पाए इतलाक़ वग़ैरह के ज़रिए। ये फ़र्ज़ क्यों किया, ये फ़र्ज़ इसलिए किया कि एक उसूल कुल्ली है, एक उसूल कुल्ली है, याद रखें कि जब भी हम असल बरात, असल एहतियात, उसूल अमलिया से तमस्सुक करते हैं तो पहले अमारात से और उसूल वाक़ई से तमस्सुक करते हैं, तो उसूल अमलिया की नौबत अमारात के बाद होती है। अब जबकि अमारात से हम इस्तिफ़ादा नहीं कर पाए, तब जाके इस तो चौथी दलील की नौबत आएगी, वगरना अगर हम चौथी दलील से पहले पहले मसले को क्लियर समझें तो फिर हमें शक की नौबत आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी शक की नौबत नहीं आएगी, इसलिए कि हम एक अमारा ज़न्निया के ज़रिए इत्मीनान तक पहुँच चुके हैं, इतलाक़ के ज़रिए इत्मीनान तक पहुँच चुके हैं, क़ज़ा वाली दलील के ज़रिए इत्मीनान तक पहुँच चुके हैं, सही है। तो उन अदिल्ला के इत्मीनान के ज़रिए हम फिर असालतुल बरात से इस्तिफ़ादा नहीं करेंगे, असलन नौबत ही नहीं आएगी, शक के फिर तकलीफ़ ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि वल मफ़रूज़ फ़र्ज़ ये है कि हम इसको इतलाक़ वग़ैरह के ज़रिए नफ़ी नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए कि वहाँ पे उसके ज़रिए इज्ज़ा को साबित करें, तो फ़इन्न हाज़ा शक्कुन फ़ी अस्ल तकलीफ़, तो यहाँ पे शक किस में हो जाता है, अस्ल तकलीफ़ में शक है।
جب اصل تکلیف میں شک ہے فی مثلہ تجری اصالۃ البراء، اس میں اصالۃ البراء جاری ہوتی ہے۔ القاضیہ جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، یہ اصالت کی صفت ہے، اصالۃ البراء القاضیہ، تو یہ اصالۃ البراء جو کیا کرتی ہے، قاضیہ، تو یہ قضاوت کرتی ہے، فیصلہ دیتی ہے بعدم وجوبہما، کہ یہاں پہ واجب نہیں ہے دو، کون سے دو؟ یعنی قضا اور ادا۔ ہاں، قضا اور ادا، قضا اور ادا دونوں واجب نہیں ہیں۔ فہذہ الوجوہ الاربعہ، یہ چار وجوہات ہیں، کلھا، یہ ساری کی ساری، او بعضھا، یا ان میں سے بعض، او نحوھا، یا اس طرح کی دیگر وجوہات، ہی سر حکم الفقہاء بالاجزاء، یہ فقہا کے اجزاء کے حکم کی وجہ ہیں، قضاءً او اداءً، قضاءً یا اداءً، یعنی یہ اجزاء قضاءً بھی اور اداءً۔ والقول بالاجزاء علی ھذا امر لا مفر منہ، ان دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اجزاء کی قول، اجزاء کے بارے میں حکم صادر کرنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، اور یہ نماز میں اس کی تاکید ہوتی ہے، یعنی نماز میں یہ حکم عقیداً ثابت ہے، فی الصلاۃ التی ہی العمدۃ فی الباب، نماز کے متعلق کہ جو عمدہ فی الباب ہے، یعنی اصل ہے ہی مسئلہ نماز کا، یعنی اجزاء کا جو عمدہ ہے وہ کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، کوئی سلام محمد و آل محمد۔ مباحث اس سے بہت فراتر ہیں، ہم تو یہاں پہ جو ہے خلاصہ مباحث، مثلا اشکالات ہو سکتے ہیں مباحث کے اوپر، وہ ہم یہاں پہ بیان نہیں کرتے۔ یہ مثلا یہی جو اجزاء کا مسئلہ ہے یا فقہی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے، یہ خود اپنے اوپر بحث، آپ نے خود طرح بحث کو دیکھ لیا کہ فقہی بحث تر ہو رہی ہے، اکثر ہم نماز کی بحث تر ہو رہی ہے، تو یہ اس کو اصولی بنانے میں بھی خود ایک مسئلہ ہے کہ اجزاء کا مسئلہ کیسے اصولی ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی اس کے اصولی ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ یہ اصلا اصولی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر فقہی ہے، اور اس میں مرحوم مظفر نے بھی فقہا کی آراء کو مد نظر قرار دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ